رات کو سوتے وقت صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، آپ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر سوئیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو غیبی طریقے سے آپ کی طرف دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے گے اور آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی، آپ خود حیران ہو جاؤ گے اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی پریشان حال تنگ دست ایک مرتبہ زندگی میں تسبیح پڑھ کر سو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل اس کے حل ہو جاؤں گے اور پیسہ ایسا آئے گا آپ حیران ہو جاؤ گے، آپ کے گھر میں پیسہ کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، اگر پیسے کو سنبھال سکتے ہو تب یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا، آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، جس ملک سے ہو، بس آپ نے وقت یہ دیکھنا، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سونے لگے، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، جب آپ کو نیند آ رہی ہو، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ نے بیٹھ کر 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ فرشتے غیب سے آپ تک دولت پہنچائیں گے اور آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے سر پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ قرضہ لینے والا بار بار کالیں کرتا ہے، بھائی میرا قرضہ دے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے قرضے منٹوں میں اتر جائیں گے، اللہ آپ کو اتنی دولت دے گا۔ پہلے تو آپ قرضہ لے کر گزارا کرتے تھے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی تو آپ کے وارے نیارے ہو جاؤ گے اور آپ خود قرضہ دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ اتنا پیسہ دے گا، آپ لوگوں میں بانٹو گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے، بھائی کہاں سے اتنی دولت آئی ہے۔ بس کامل یقین کے ساتھ ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کرنا کس طرح ہے، اس کو سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ کسی بھی دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اطمینان کے ساتھ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا اور پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود خضری صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم بہتر ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تو تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھے گا تو اس کے فوری بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔
الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آج کے اس پورے عمل میں سارے وظائف بہت آسان ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب العزت کی وہ پاک صفت ہے۔ اللہ پاک اللہ الصمد پڑھنے والوں کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق و دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، اگر کوئی تنگ دست رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں۔ جب آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ آپ نے یہ آیت کیسی پڑھنی ہے اور کتنے بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا الیہ و انا الیہ راجعون دو بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائے اور دولت کا طوفان آ جائے، بد نظری برے اثرات آپ کے گھر سے آپ پر سے ختم ہو جائے، تو تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کو سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، آپ سجدے کے حالت میں مانگے۔ انسان سجدے کے حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔